الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین، ناظرین، سامعین کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے نزول قرآن کا مقصد۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شورى آیت نمبر 7 پارہ نمبر 25 ترجمہ: اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکہ کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو سیدھا راستہ دکھاؤ، اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ۔ اس روز ایک فریق بہشت میں ہوگا، ایک فریق دوزخ میں۔ پچھلی آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مشرکوں کا ذکر کیا ہے، اور وہ جنہوں نے بنایا اللہ کے علاوہ کو مددگار، اور اللہ تبارک و تعالی مشرکوں پر نگران ہے۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مشرکوں کے افعال کے ذمہ دار نہیں ہیں، یعنی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرک جو کام کرتے ہیں اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کل بروز قیامت پوچھا نہیں جائے گا۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا: اور اسی طرح وحی بھیجی شب اسریٰ کے دھولا پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے عربی زبان کے اندر وحی بھیجی، قرآن مجید عربی زبان کے اندر نازل ہوا، اور اللہ پاک نے اپنا پیغام عربی کے اندر لوگوں تک پہنچایا۔ اس سے آگے وحی بھیجنے کا مقصد بیان ہوا، نزول قرآن کا مقصد بیان ہوا کہ عربی زبان کے اندر قرآن مجید کو کیوں نازل کیا، کہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیں، اور اس کے بعد یہ بیان ہوا کہ
کن کو ڈرانا ہے، ان کا علاقہ کیا ہے، لوگوں کو ڈرانا ہے، اور ان کا علاقہ عرب ہے۔ یہاں پر ام القریٰ کا لفظ ذکر ہوا ہے آیت کریمہ کے اندر۔ ام القریٰ سے کیا مراد ہے؟ ام کا مطلب ہے ماں، اور قریٰ سے مراد بستی ہے، یعنی کہ بستیوں کی ماں۔ تمام بستیوں کی ابتدا مکہ سے ہی ہوئی تھی۔ مکہ تمام زمین کا مرکز ہے، تمام زمین کا درمیان ہے، یعنی کہ مڈ پوائنٹ ہے۔ اور اس کے آگے یہ بیان ہوا کہ صرف مکہ کے ہی لوگوں کو نہیں ڈرانا، بلکہ جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں، ارد گرد کی بستیاں ہیں، ان کو بھی ڈرانا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے لوگوں کو جب تبلیغ کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب کے لوگوں کو، مکہ کے قریبی لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف وغیرہ کی بستیوں کی طرف تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ اور اس کے بعد یہ بیان ہوا کہ کس چیز سے ان لوگوں کو ڈرانا ہے، مکہ کے لوگوں کو ڈرانا ہے اور اس کے گرد کے لوگوں کو ڈرانا ہے، اس کے ذریعے سے واعظ و نصیحت کرنی ہے۔ وہ جمع ہونے کا دن ہے، یعنی کہ قیامت کا دن ہے۔ اس دن تمام کے تمام لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اپنی ساری زندگی کا جواب دہ ہوں گے، اور ان سے ان کے عقائد اور ان کے افعال کے متعلق پوچھا جائے گا، اور ان کو ان کے افعال، ان کے عقائد کی بنیاد پر ان میں سے ایک گروہ، ایک جماعت، ایک تعداد، ایک فرقہ دوزخ کے اندر چلا جائے گا، اور ان میں سے ایک تعداد، ایک جماعت، ایک گروہ، ایک فرقہ جنت میں چلا جائے گا۔ جو دوزخ میں جائے گا اپنے بد عقیدگی کی وجہ سے، اپنے مشرک پن کی وجہ سے، اپنے کفر کی وجہ سے، تو وہ دوزخ کے اندر ہمیشہ ہمیشہ ہی رہے گا۔ اور جو اہل جنت ہوگا، جو جنت میں فرقہ جائے گا، وہ جنت کے اندر ہی ہمیشہ رہے گا۔ جب ایک دفعہ جنت میں داخل ہو جائے گا تو جنت سے کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمارا ایمان پر ہی خاتمہ ہو، اور اس عقیدہ کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔